بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مارنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر آہذاری نہ کرو۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی ایک جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے مختلف کبھی نہیں بنتا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، لوگ نہیں۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو ناکام دیکھنے کے لیے یہ تین لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ نمبر 1، آپ سے حسد کرنے والا۔ نمبر 2، آپ کے وہ دشمن جن کو آپ نے کبھی زندگی میں شکست دی ہو۔ نمبر 3، آپ سے منافقت رکھنے والے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو بہت سارے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہو تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جس میں احساس نہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں میں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔
اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ یہ تباہ کن سوچ اپنے اندر سے نکال دو کہ تمہارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اگر جو چاہتے ہو وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹاس ختم کرتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ جب تک تمہارا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ آدمی اچھا تھا یہ لفظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہو تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خوشی ہو، تو وہیں خوشی غم کو جلا دے گی۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بیوقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوگا۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسل اجڑ جاتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ لوگ کتابوں کی طرح ہے، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے انسان کے درد کو نہیں سمجھتا۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔
اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ بے خوف رہنے کے لیے باکردار ہونا پڑتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ جن لوگوں کو سوچنے کے عمل پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہے، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہو۔ اگر آپ کسی سے دلیل میں جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہے اور پھر نتیجہ دیکھیں۔ اپنے فائدے کے لیے کام کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی ایک ایسا راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ انسان کا دل اور نظریہ قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ مت ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ مرد اپنی نگاہ نیچے نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو وہ رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔